فرمایا ایک دفعہ ہم حضور کے حجرہ مبارکہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، امام حسن و حسین کے رونے کی آواز گھر سے آ رہی تھی، سرکار دروازے پر تشریف لائے، سر مبارک پر امامہ نہیں ہے، یعنی امامہ شریف حجرے میں، دروازے پر کھڑے ہیں اور ادھر سے ادھر سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو میں اور عبد الرحمن دونوں آگے بڑھے، ہم نے کہا حضور کوئی کام؟ فرمایا ہاں وہ حسن و حسین کو بھوک لگی ہے، تو کچھ بنا کر نہیں لاتے ہو تم؟ حضور کو ضرورت نہیں تھی لیکن بخشش کا ایک تحفہ عطا فرما دیا، ایک اعزاز۔ فرما لاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سرکار کے چہرے پر امام حسن و حسین کے رونے کی وجہ سے ایسے آثار تھے کہ سرکار فوراً ایسی کوئی چیز چاہ رہے تھے جن سے ان کو تسلی ہو۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم کے بیٹی میں تو جوتا پہننے لگا کہ جوتا پہن کے جلدی سے میں تمہاری والدہ کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کچھ بنائے، کہ عبد الرحمن تو بغیر جوتے کے ہی بھاگا۔ عبد الرحمن تو بغیر جوتے کے ہی بھاگا، گھر گیا اور پھر حضرت عبد الرحمن نے جو ان سے گئے گھر اور 2 گرم گرم روٹیاں بنا کر وہ لائے، کپڑے میں لپیٹ کر وہ لائے اور لا کر سرکار کو پیش کی۔ سرکار گھر گئے، تھوڑی دیر حضور حجرے میں رہے، واپس لوٹ کر جب سرکار آئے تو سرکار کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور کہتے ہیں میں اور عبد الرحمن اور چند صحابہ کھڑے تھے، تو سرکار نے حضرت عبد الرحمن کو بلایا، ادھر آیا، فرمایا گرم کیسے لے آیا؟ سادہ دور، گرم کیسے؟ فرمایا حضور جیسی آپ نے فرمایا نا، میں دوڑتے ہوئے گھر گیا، بیگم کو میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی صرف 2 روٹی کا آٹا ہے۔ میں نے کہا بس وہی بنا دے، گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا 2 روٹی کا، فرمایا اسی کو، فرمایا بیوی نے اس کو پانی سے چھان لیا اور یہ روٹی بنائی اور میں نے لا کر دی۔ فرمایا اس پر کیا؟ فرمایا گھر میں کچھ گھی پڑا ہوا تھا، وہ بھی بیگم نے لگایا تاکہ کھانے میں بچوں کو سختی محسوس نہ ہو۔ سرکار نے ایسے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا عبد الرحمن تجھے پتا ہے میری بیٹی بہت خوش ہوئی۔ حسن و حسین نے کھایا، فرمایا عبد الرحمن خدا تیری دنیا خیر سے گزارے، وَأَمَّا الْآخِرَةُ كَفَاكَ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاكَ وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا زَامِنٌ، خدا تیری دنیا میں کافی ہو جائے، رہی آخرت تو تو نے جو میرے نواسوں کی خدمت کی ہے، تیری جنت میرے ذمہ ہو گئی۔